الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم بزرگوں، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آج الحمدللہ 9 روزے اور 10 تراویح مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو صحت کی حالت میں اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، بال بچوں کے بیچ میں رہتے ہوئے، اچھا کھاتے، اچھا پہنتے، اچھے بستروں پر سوتے ہوئے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ دنیا میں ایک بڑا طبقہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا وہ بھی ہے جو گھروں میں نہیں، کھلے آسمانوں کے نیچے پڑے ہوئے۔ ہمارے دسترخوانوں پر ہر طرح کی نعمتیں لگی ہوئی ہیں، افطار میں ساری نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں۔ وہ بیچارے، اگر میں یہ کہوں، کھجور اور پانی پر ان کا افطار ہوتا ہے۔ سحری کے نام پر باسی کھانا کھا کر، پانی پی کر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی سہولت سے اپنی گاڑیوں چلتے ہیں، تیز دھوپ میں نہیں نکلتے، آرام کر لیتے ہیں۔ ایک غریب مزدوروں کا طبقہ ہے جس کو 8 گھنٹے دن میں کام کرنا ہے، موسم جیسا بھی ہو۔ ابھی 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، بمبئی کی ایک بلڈنگ میں کلر ہو رہا تھا، ایک ٹاور میں کلر ہو رہا تھا۔ 12-13 مالے پر مزدور جھولے پر لٹک کر کلر مار رہے تھے۔ ایک بندے نے کھڑکی میں دستک دی، گھر والے نے کھڑکی کھولی، اس نے کہا ذرا پانی ملے گا پینے کے لیے؟ تو پانی سے کون انکار کرے گا؟ اس نے نکال کر فریج سے بوتل دی، اس نے پیا نہیں۔ تو اس نے پوچھا گھر والے نے، بھئی آپ نے پانی مانگا، پیتے نہیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو روزے سے ہوں، ساتھی پیے گا۔ وہ کلر مارنے والا دھوپ میں ٹنگ کر جھولے میں کلر مار رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں روزے سے ہوں، میرا ساتھی پیے گا، وہ دوسرے مذہب کا ہے۔ اخبار میں یہ رپورٹ آئی تھی۔ روزہ رکھنے والے اس کنڈیشن میں بھی رکھتے ہیں، اور نہ رکھنے والے 72 بہانے۔ مئی اور جون کے بھی روزے آئے تھے، رکھے گئے۔ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے تھوڑا گرم ہے، لیکن مئی اور جون کی گرمی تو نہیں ہے۔ اس کنڈیشن میں اللہ کی ہزاروں نعمتیں استعمال کرتے ہوئے تھوڑی بہت عبادت کے نام پر مشقت، روزے کے نام پر مشقت، اور جس کے بدلے میں جنت۔ جس وقت دسترخوان پر نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ بہت سے بھائیوں کے پاس تو کھجور بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے کتنے دوست احباب ہیں اسپتالوں میں مشینوں میں ٹنگے ہوئے، وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہم ڈسچارج ہوں، ہم بھی جا کر تراویح کی نماز پڑھیں، ہم بھی روزہ رکھیں گھر والوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر چھوڑ نہیں رہے۔ ہمارے بہت سے بھائی بے قصور جیلوں کے اندر قید ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو صرف ایک ساتھ افطار کرنے دو، ایک ساتھ نماز پڑھنے دو، ایک ساتھ تراویح پڑھنے دو۔ ان کو اس کی اجازت نہیں مل رہی، اور ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے کبھی کبھی ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کی آخری آسمانی کتاب قرآن مقدس جو ترتیب کے ساتھ پوری پڑھی گئی، یہ آسمانی کتاب کیا چیز ہے، آسمانی نظام کیا چیز ہے، یہ باتیں روز روز تو ہوتی نہیں ہے۔ ختم قرآن کی مناسبت سے کبھی کبھی ان باتوں کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا۔ آسمانی نظام میں ایک مقام ہے جہاں ہماری روحیں جمع ہیں، جس کو عالم بالا کہتے ہیں۔
دنیا میں آنے سے پہلے جہاں ہماری روح جمع ہے وہ عالم بالا ہے. اس وقت ہم جہاں ہیں یہ عالم دنیا ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد قبر کی زندگی، کسی کی 200 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی 5000 سال، جس کو جیسا موقع ملے گا. جب تک قیامت برپا نہیں ہو رہی ہے یہ بیچ کی جو زندگی ہے قبر کی زندگی، یہ عالم برزخ ہے. جب پوری دنیا فنا ہو جائے گی اور دوبارہ اٹھیں گے میدان محشر میں جمع ہوں گے، وہ عالم آخرت ہوگا، جس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا اور وہ آخری منزل ہوگی. اس کے بعد دوبارہ کسی کو موت نہیں آئے گی. جس کی کامیابی کا فیصلہ ہو گیا وہ کامیاب، جس کی ناکامی کا فیصلہ ہو گیا وہ ناکام. دنیا کے اندر کاروبار برباد ہو گیا، کارخانے میں آگ لگ گئی، زلزلہ آ گیا، لٹ پٹ گئے، روڈ پر آ گئے، ہو سکتا ہے دوبارہ محنت مزدوری کر کے سنبھل گئے، ہاتھ پھیلا کر مانگ لیا، کسی نے کھانا کھلا دیا، کسی نے پانی پلا دیا، گزارا سب کا ہو جاتا ہے. آخرت میں جب کسی کی ناکامی کا اعلان کر دیا جائے گا تو وہ کون سی زمین ہوگی جو پناہ دے گی اور کون سا آسمان ہوگا جو پناہ دے گا. یہ 4 عالم ہیں، عالم بالا، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت. تو عالم بالا میں خداوند قدوس نے ہم سے عہد لیا کہ بندو دنیا کے اندر بھیجوں گا تو مانو گے کس کی؟ ہم سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا تھا آپ کی مانیں گے. اس عہد کو قرآن نے ذکر کیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. سب نے ایک آواز ہو کر کہا آپ کی مانیں گے. شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. ہم نے تم سے عہد لے لیا ہے کل کو انکار مت کرنا. اب اس کے بعد ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے، اتارے گئے. خداوند قدوس نے اس عہد کو لے کر ہم کو اور آپ کو باؤنڈ کر دیا. ہم سگنیچر کر کے انگوٹھا لگا کر فنگر دے کر آ چکے ہیں، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. لیکن مزید کرم اور احسان کیا کہ انبیاء کرام کو بھیجا، اور وہ انبیاء کرام اسی وعدے کو یاد دلاتے تھے بندو اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے ہو وہ پورا کرو. اور اللہ نے اس وعدے کے ساتھ جنت اور جہنم بنائی. اگر وعدے پر پورے اترو گے جنت کو آؤ گے، نافرمانی کرو گے، منمانی کرو گے، جہنم میں جاؤ گے. سارے انسان مانو سب جنت میں آ جاؤ، جنت چھوٹی نہیں ہے. کوئی نہ مانے سب جہنم میں جاؤ، جہنم تک نہیں ہے. بندو تمہارے ماننے نہ ماننے سے خدا کی خدائی پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہم نے خدا کو الیکشن میں ووٹ دے کر خدا نہیں چنا ہے، ہم نے پیغمبر کو ووٹ دے کر پیغمبر نہیں چنا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ بے نیاز ہے، محتاج تم ہو. مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی. بننا بگڑنا ادھر کچھ نہیں. انبیاء کرام بندوں کو اللہ کا وہ عہد یاد دلاتے رہے. اللہ کن باتوں کو پسند کرتے ہیں بتلاتے رہے، کن باتوں کو ناپسند کرتے ہیں بتلاتے رہے. یہ انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا. شروع دور میں انسانوں کو جس چیز کی ضرورت تھی، اس بات کو ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچئے. آج بلڈنگ بنی ہوئی ہے. بلڈنگ کیسے بنتی ہے؟ اینٹا ہے، پتھر ہے، سریا ہے، سیمنٹ ہے، پھوڑا ہے، کدال ہے، کلہاڑی ہے. یہ ہتھیار ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت انسان کے پاس کلہاڑی نہیں تھی. کیوں؟ کلہاڑی کا لوہا بنے کیسے؟ انسان کے پاس آری نہیں تھی، آری بنتی کہاں؟ انسان کے پاس پھوڑا نہیں تھا، پھوڑا بنتا کدھر؟ انسان خالی ہاتھ تھا. جنگلوں میں جانوروں طریقے سے رہتا تھا، پہاڑوں کی کھو میں، پیڑوں کے تنوں کے نیچے، کھلے میدان میں. انسان کے پاس کپڑا نہیں تھا، پیڑ کے پتوں کو لے کر کے کانٹے چپکا کر بدن ڈھک لیا کرتا تھا، ورنہ کھلے بدن رہا کرتے تھے. کیا کھانا کیا نہیں کھانا انسان کو وہ بھی نہیں معلوم تھا. انسان کے پاس آگ بھی نہیں تھی، کھانے پکانے کے برتن تک نہیں تھے. کھلے میدان میں ٹہل رہے، کوئی پتی کھا لیا، کوئی پھل کھا لیا، جانور کا دودھ دو لیا، مچھلی کھا لی، کوئی جانور ذبح کر لیا، گوشت ہو گیا. انسان کے پاس کچھ نہیں تھا.
اس دور میں انسان کو ہم کاروبار کے مسائل بتلاتے، شیئر مارکیٹ بتلاتے، بینک کے احکامات بتلاتے، ممکن نہیں تھا۔ اس وقت انسان کے پاس کچھ نہیں تھا، کرنسی کے نام پر کوئی سامان نہیں تھا۔ یہ دور ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے بیچ کا۔ اس دور میں نافرمان قوموں کو نہ ہلاک کیا گیا، نہ ان کے خلاف جہاد ہے، یعنی نہ عذاب ہے نہ جہاد ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کی شریعت میں پہلا عذاب آیا ہے، سیلاب کا۔ قرآن نے بہت تفصیل سے نقل کیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سناتے رہے، بندے نافرمانی کرتے رہے۔ 950 سال میں کم سے کم 9 نسلیں گزر گئی۔ مرنے والا بوڑھا اپنے بیٹے کو وصیت کر کے مرتا، سب کرنا اس پاگل کی بات مت سننا۔ آخر نوح علیہ السلام نے اٹھایا ہاتھ، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، چہرے پر کپڑا ڈال لیتے۔ ربی انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، تنہائیوں میں جا کر، مجمع کے اندر آ کر، ڈانٹ ڈپٹ کر، پیار و محبت سے ہر طرح سمجھایا ہے، قوم ماننے کو تیار نہیں۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، پروردگار میں تنگ آ گیا ہوں۔ تو پروردگار نے کہا نوح اس قوم پر اب عذاب آئے گا، تم کشتی بناؤ، تفصیل ہے اس کی۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک کا جو عرصہ ہے، اس میں نافرمان قومیں ہلاک کی گئی ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم ایکا، قوم ارم، قوم فلاں جتنی قوموں کی ہلاکت کی داستان قرآن میں ہے، یہ وہ عرصہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جہاد کی اجازت دی گئی، لیکن یہ مردود یہودی بزدل قوم جہاد کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، یہ ماننے کو تیار نہیں، ہم سے جہاد وہاد نہیں ہوگا، کوئی مشکل کام مت دو ہم کو، آسان سے کام بتلاؤ۔ ایک صاحب بیان کر رہے تھے جنت اور جہنم میں کیا کیا ہوگا، تو ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، جہنم کے احکامات کیوں بتلاتے ہو، جہاں جانا ہی نہیں ہے وہاں کے بارے میں بولتے کیوں ہو؟ سبحان اللہ، ایک سے ایک تماشے ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے ہیں، قوم جانے کو تیار نہیں، یہاں تک کہا ادخلوا الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، چلو تو دستک دو شہر میں، تمہاری فتح ہوگی۔ جس طرح خداوند قدوس نے، پروردگار نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جنگ بدر میں کہ آپ کھڑے ہوئیے، صفے درست کیجئے، صحابہ کے پاس تلواریں نہیں ہیں، خالی ہاتھ ہے، فکر مت کرو، تم صفے بناؤ، جنگ شروع کرو، نمٹنا ہمارا کام ہے۔ اور بالآخر وہی ہوا، جیسے جنگ شروع ہوئی اور مکے والے لپکے کہ ان کو تو نوچ کے پھینک دیں گے، چبا کے پھینک دیں گے، نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ہم 3 پڑ زیادہ ہیں، خداوند قدوس نے آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل کی، جنہوں نے فضا میں تلواریں چلائی تو صفیں کٹی اور بھگدڑ مچی۔ جب مکے میں اطلاع پہنچی فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا۔ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر آپ کہیں کہ ٹرک اور سائیکل ٹکر ہوئی، ٹرک پلٹ گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ تم کو میں ہی ملا ہوں بیوقوف بنانے کے لیے؟ ٹرین اور بائک کی ٹکر ہوئی، ٹرین پلٹ گئی، آپ مانیں گے؟ دنیا مانے گی؟ مکے کے بہادر شہسوار 1000 مسلح اور مدینے کے ننگے بھوکے جن کے پاس تلواریں تک نہیں تھی، یہ ہوا کیسے؟ پاگل ہو گیا۔ وہ آ کر وہی بتلا رہا ہے، وہ آ کر وہی بتلا رہا ہے، وہ آ کر وہی بتلا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا ارے اللہ کے بندو بتلاؤ ہوا کیا؟ ان لوگوں نے بتلایا فضا میں تلوار گھومتی تھی، کوئی نظر نہیں آتا تھا، ہم کس کو مانتے؟ اور جن کے گردنوں پر تلواریں چلتی تھی ان کے بدنوں سے دھواں نکلتا تھا۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب کوئی آسمانی طاقت سپورٹ کر رہی تھی، اور حقیقت بھی وہی ہے، حقیقت بھی وہی۔ موسیٰ علیہ السلام سے خداوند قدوس کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو لے کر چلیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے چلو، یہ بزدل قوم جانے کو تیار نہیں۔ یہاں پر رک کے آپ سمجھ لیں ان کو کہاں جانے کو کہا جا رہا تھا؟ یہودی یعنی یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادوں کی 12 بیٹوں کی اولاد جو ہے، جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں،
جو یہودی کہلاتے ہیں، یہ اصل میں فلسطین سے مصر آئے تھے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو اپنے خاندان کو بلا لیا تھا، یہاں وہ رہے، بڑی عزت تھی۔ پھر آہستہ آہستہ علاقائیت نے اپنا اثر دکھایا اور قبطی قوم نے کہا کہ حکومت تو ہم کریں گے، یہ باہر کے لوگ ہیں، اور ان کو آہستہ آہستہ حکومت سے بے دخل کر کے غلام بنا لیا گیا تھا۔ جب مصر سے دریا پار کر کے نکل گئے، فرعون مر گیا، تو خداوند قدوس نے کہا موسیٰ اپنی قوم سے کہو پردیس میں کہاں مارے مارے پھر رہے ہو۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا تقریباً 10 سے 12 لاکھ کی ان کی تعداد تھی یہودیوں کی۔ اب جنگل میں پڑے ہیں، دھوپ لگ رہی ہے، اتنے بہت سے لوگوں کو کھانے کا کیا ہوگا؟ تو پروردگار نے کہا دیکھو فی الحال میں یہ کرتا ہوں کہ بادل کا ٹکڑا لا کر روک دیتا ہوں۔ فضا میں بادل چھا گیا۔ اب جب بادل چھا گیا ٹھنڈی ہوائیں نکلنے لگی، دھوپ تو آتی نہیں، سایہ ہو گیا۔ کھائیں کیا؟ پیڑوں کے تنے میں حلوہ جم گیا، اور چھوٹے پرندے بٹیر سائز کے لاکھوں لاکھ ان کے سامنے ٹہل رہے، پکڑو ذبح کرو بھون کر کھا لو، کیک اور جیلی۔ اللہ کی مہمانی، اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اللہ کی مہمانی ہے۔ لیکن پردیس میں کب تک پڑے رہو گے؟ تمہارا اصل وطن فلسطین ہے، وہاں جاؤ، جانے کو تیار نہیں۔ حتیٰ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا تو اس بزدل مردود قوم نے کیا جواب دیا؟ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ تم کو بہت شوق ہے جنگ کرنے کا، تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، ہم جانے سے رہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ پروردگار میں بیزار آ گیا ان سے، اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ اس وقت دنیا کے اندر یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ وہ علاقہ کس کا۔ یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا میراثی خطہ تھا، تو جس وقت تم کو جانے کے لیے کہا گیا گئے تھے، تمہارے پیغمبر نے کہا تھا جاؤ تو گئے تھے۔ آج کوئی قوم آ کر کہے کہ 2000 سال پہلے ہمارا خاندان بھونڈی میں یہاں سے وہاں تک آباد تھا، بیچ میں کہاں تھے بھائی آپ لوگ؟ ہم چلے گئے تھے خاندیش کے علاقے میں، ہم چلے گئے تھے اورنگ آباد حیدرآباد کے علاقے میں، حکومت نے اعلان کیا آؤ تو آئے تھے، نہیں اب کیا کرنے آئے ہو؟ دنیا میں یہ اصول کہیں چلتا ولتا نہیں ہے کہ 2000 سال پہلے 5000 سال پہلے فلانی قوم یہاں آباد تھی۔ جو جہاں رہ رہا ہے اس کا وہ خطہ ہے۔ ایک آدھ مرتبہ میں نے چیلنج کیا ہندوستان کی حکومت کو بھی، امریکی حکومت کو بھی، اگر یہ بنیاد ہے تو ہندوستان آدیواسیوں کا ہے، مچھیروں کا ہے، برہمنوں کو نکالو یہاں سے۔ یہ اصول ہے تو امریکہ تاروں کا ہے، گوروں کو نکالو وہاں سے۔ کوئی سنے گا؟ جو جہاں رہ رہا ہے وہاں رہے گا۔ یہ خطہ یہودیوں کا کبھی نہیں تھا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں جب یہ خطہ فتح ہوا ہے، یہ خطہ عیسائیوں کا تھا، یہودیوں کا کبھی نہیں تھا۔ یہ خطہ یا تو عیسائیوں کا تھا یا عرب مسلم باشندوں کا تھا۔ اس کے بعد کیا تماشے ہوئے وہ آپ کے سامنے۔ یہ بات میں نے آپ سے اس ضمن میں کہی کہ انبیاء کرام کے ہاں یہ احکامات چلتے رہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب دنیا آباد ہو گئی، اب وقت آیا کہ پوری دنیا کے لیے ایک نبی بھیجا جائے۔ اب تک انبیاء کرام علاقائی تھے، یہ ادھر کے وہ ادھر کے وہ ادھر کے۔ اب تک کوئی کتاب آخری کتاب نہیں تھی، کوئی نبی آخری نبی نہیں تھے۔ اب ضرورت پڑی آخری کتاب کی، آخری نبی کی، جس کے بعد کوئی کتاب نہیں، جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، اور وہ آخری پیغمبر جو پوری دنیا پر جن کا تنہا پیغام چلے گا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو دنیا کے سنٹر مکے میں اتارا گیا اور آپ کی زبان سے اعلان کروایا گیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پچھلی کتابیں آئیں، اتری، سچی تھی، امتیں ناکارہ تھی، کتابیں مٹ گئیں۔ قرآن مقدس اللہ کی آخری کتاب ہے، الحمدللہ جب سے اتری تب سے آج تک اسی شان کے ساتھ، اسی کیفیت کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ جو کہ تو برقرار ہے۔
دنیا میں کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو سینوں کے اندر محفوظ کیا جائے، قرآن مقدس سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ دنیا میں کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جو کی تو محفوظ ہو، تمام کتابیں بدل گئی، محرف ہو گئی، قرآن مقدس کا تو ویسا کا ویسا موجود ہے۔ دنیا میں کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جو ان کے یہاں مذہبی عبادت کے اندر تلاوت کی جاتی ہو، قرآن مقدس نماز کے اندر تلاوت کیا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ان کے مذہب میں کسی بھی موقع پر ترتیب کے ساتھ پوری پڑھی جاتی ہو، قرآن مقدس الحمدللہ تراویح میں ترتیب کے ساتھ پورا پڑھا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے خوش قسمتی ہے، آپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے 10 دنوں میں ترتیب کے ساتھ ماشاءاللہ مولانا کاشف صاحب صاف عمدہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے، جن شاگردوں پر ہم کو ناز ہے، ہمارے اچھے حفاظ، ہمارے اچھے شاگرد، اچھے علماء ہمارے لیے کار ثواب ہے۔ آپ کا ادارہ جامعہ سراج العلوم الحمدللہ اس نے پورے شہر کو، پورے علاقے کو حفاظ سے، علماء سے بھر دیا۔ آج سے 50 سال پہلے آپ کے شہر کے اندر حفاظ نہیں تھے، لوگ باہر تراویح پڑھانے آیا کرتے تھے۔ سیکنڈ تراویح یا تو ہندوستانی میں یا کوٹر گیٹ میں ہوتی تھی۔ جب میں 90 بھونڈی میں آیا ہوں صرف 2 جگہ سیکنڈ تراویح ہوتی تھی۔ آج اگر گنتی کرنی پڑے کہ سیکنڈ تراویح کتنے مقامات پر ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں 100 سے زائد مقامات پر سیکنڈ تراویح ہو رہی۔ کیوں؟ ڈاکٹر حضرات نہیں اٹھ پاتے، کاروباری لوٹ کر نہیں آ پاتے، شوگر والے نہیں اٹھ پاتے، وہ بیچارے کب پڑھیں گے؟ ایک تراویح 8:30 بجے ہو رہی ہے، 9:45 بجے، اور ایک 10:30 پونے 11 بجے ہو رہی ہے۔ جس کو یہاں موقع ہے یہ پڑھ لے، وہاں موقع ہے وہ پڑھ لے۔ تراویح عام طور پر مسجدوں میں 27 کو ختم ہوتی ہے، 25، 26، 27۔ اب جو آدمی جہاں پڑھ رہا ہے سفر میں چلا گیا، علماء کرام ان کے اسفار ہوتے ہیں، جیسا بتلایا مولوی کاشف نے، میں سفر سے لوٹ کے آ رہا ہوں، آئندہ کل کہاں رہوں گا مجھ کو نہیں معلوم، پرسوں کہاں رہوں گا مجھ کو نہیں معلوم ہے، میں ایک مقام پر رہ کر نہیں پڑھ سکتا۔ جماعت کے ساتھی ان کو جانا، جماعتوں کے اندر ایک مقام پر رہ کر نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے لوگ ایک قرآن پاک کی ترتیب مکمل کر لیں اور اس کے بعد جہاں رہے وہاں تراویح میں جا کر شامل ہو جائے۔ نوجوانوں ایک بات عرض کروں گا گستاخی کی معذرت کے ساتھ، قرآن پاک مکمل ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی ہے۔ تراویح ایک نعمت ہے اللہ کی، جہاں رہو شرکت کرو، اس لیے کہ نہ پڑھ کر بیٹھ کر گپے مار رہے ہیں، رات بھر ٹہل گھوم رہے ہیں۔ حاصل رمضان کا مہینہ آج ہے، کل نہیں رہے گا۔ ہمارے کتنے ساتھی ہیں جو پر سال ہمارے آپ کے ساتھ شامل تھے، اس سال نہیں ہے۔ کتنے ہیں صحت مند تھے، بیمار ہیں، ہمارا وقت کب پورا ہو کسی کو نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے وہ کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہو جو میرا کفن بننے والا، ہو سکتا ہے وہ لکڑی مارکیٹ میں آ چکی ہو جو میرے قبر کا برگا بننے والی ہو۔ کس کا وقت کب پورا ہوگا نہیں کہہ سکتے، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، اس وقت میرے ہاتھ پیر پھول جائے۔ اور یاد رکھیے گا، میں کل ہی ایک مقام پر تھا، واپی میں تذکرہ ہو رہا تھا، ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب سر جھکا کر سوچو، آنکھ بند ہوگی، اس میں سے کیا ہمارے ساتھ جائے گا؟ ایک فیکٹری میں تھا، کیا ہمارے ساتھ جائے گا؟ بال بچے نہیں جائیں گے، بیوی نہیں جائے گی، دوست نہیں جائیں گے، مجھے میری قبر میں تنہا سونا ہے۔ یہ قیمتی لمحات، ان کی جو قدر کر لوں وہ میری خوش قسمت ہے۔ اس لیے کبھی بھی نماز کو بوجھ نہ سمجھے، تراویح کو بوجھ نہ سمجھے، تلاوت کو بوجھ نہ سمجھے، دینی بیان کو بوجھ نہ سمجھے۔ خوش قسمتی ہے جس کو نصیب ہو۔ مبارکباد کے مستحق ہے آپ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 10 دن ترتیب کے ساتھ 10 راتوں میں قرآن پاک سماعت کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور ہمارے حال کے ذمہ داران جو چند سالوں سے اپنی اس جگہ پر اس مقدس عمل کو انجام دلا رہے ہیں، میرے بزرگوں صرف اتنا ہی نہیں کہ اس جگہ کے اندر برکت ہوگی، آپ کے خاندان کے لیے، نسل در نسل کے لیے، مرحومین والدین کے لیے اس سے بہتر ایصال ثواب نہیں۔ سیدھی بات ہے، رمضان میں شادیاں تو ہوتی نہیں ہے، حال تو خالی پڑا ہوا ہے، لیکن توفیق بھی تو ہونی چاہیے۔ میں مبارکباد دوں گا ان دوستوں کو جو یہ سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے نعمان بھائی، آپ کے دوست احباب، ہمارے علماء کرام، مولانا محسن وغیرہ ساتھی، مولانا ساجد وغیرہ وغیرہ، سب کا نام تو میں لے نہیں پاؤں گا۔ مبارکباد کے مستحق ہے کہ آپ حضرات اہتمام کرتے ہیں۔ یقین جانیے مجھے آج باہر رہنا تھا، آج میں آنے کی پوزیشن میں تھا نہیں،
لیکن صرف آپ حضرات کی محبتیں، دوستوں کا خلوص، میں نے وقت میں گنجائش نکالی اور آپ کے درمیان آج میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، آئندہ ہم کو پھر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نوجوانوں کے خوبصورت چہرے ایک بھلے کام میں ساتھ میں جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بھلے کاموں میں ہم سب کو جمع ہونے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ دعا علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز کمزور بندے ہیں، ہم کو عبادت کا سلیقہ عطا فرما، عبادت کا صحیح طریقہ نصیب فرما۔ پروردگار عالم، جیسی عبادات آپ کو پسند آتی ہیں ویسی عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ نماز، روزے، صدقات و خیرات، بھلے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، زندگی 4 دن کی ہے، امیر کی امیری میں، غریب کی غریبی میں سب کی گزر جائے گی۔ حقیقی باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خداوندہ، آخرت کی ناکامی سے ہم سب کی حفاظت فرما، آخرت کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوتا ہو، جس سے ہماری آخرت سنورتی ہو۔ ایسے کاموں میں لگنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے جان و مال کو، ہمارے اسباب کو اپنے دین کی خدمت اور بھلے کاموں کے لیے قبول فرما۔ پروردگار عالم، اس شہر کے مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو، کاروبار، اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ کاروبار میں خیر و برکت نازل کرنے کے فیصلے فرما۔ ہر طرح کی بلیات سے، آفات سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، ادارے کے، اس علاقے میں چلنے والے ادارے اور اس علاقے میں ہونے والے سارے بھلے کاموں کی حفاظت فرما۔ ان کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ پروردگار عالم، جب تک زندہ رکھ، دین پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان کی پاکیزہ موت نصیب فرما۔ ہم میں جو خوشحال ہے وہ اپنے علاقے، خاندان، محلے کے غریبوں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ خداوندہ، اس مہینے میں خوب صدقات و خیرات کر کے تیری رضا کمانے، تیری رضا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم، آپ کا جو کلام پڑھا اور سنا گیا، پڑھنے والے کو بہتر سے بہتر صلہ اور سننے والوں کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا شامل ہونا، ان سب کو قبول فرما۔ جو دوست احباب جن کا یہ حال ہے، شاداب حال، بڑی محبتوں کے ساتھ اس خدمت کے لیے پیش کرتے ہیں، خداوندہ ان کی اس خدمت کو قبول فرما، ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت کا ذریعہ بنا، ان کے اوپر آنے والی ہر مشکلات کے دور ہونے کا ذریعہ بنا۔ خداوندہ، آئندہ دنوں کے اندر بھی تیری مقدس کتاب کی تلاوت ہو، تراویح ہو، ہم سب کو یہاں پر بار بار جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ جن دوستوں اور احباب کی کوششوں سے، محنتوں سے اور تعاون سے اس پاکیزہ نظام کا، اس پاکیزہ مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے بہت سے دوست جو گزشتہ سالوں میں ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، آج ہمارے درمیان نہ رہے، اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما، ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اور پروردگار عالم، ہمارا وہ وقت آئے، اس سے پہلے ہم کو اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کس کی موت کا وقت کب آ جائے گا، کس کا موت کا فرشتہ کب سامنے آ کر کھڑا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم۔ ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔